حسن بن علی بن محمد بن علی رضا بن موسیٰ کاظم، یہ کم سن بچہ، یہ وہ ہیں جو اب بھی اثنا عشری جن کے بارے میں یقین رکھتے ہیں، اور یہ حضرت امام حسن عسکری کے بیٹے ہیں۔ 12 سال کی عمر میں سرمند رائے غار میں گئے، پھر دکھائی نہیں دیے، اور اثنا عشریہ اور شیعہ امامیہ انہی کو امام مہدی مانتے ہیں۔ ان کے بارے میں ہی تصور ہے کہ یہ امام غائب ہیں، ہر زمانے میں موجود رہے ہیں اور آخری زمانے میں آئیں گے، اور جب تک امام نہیں آئیں گے تمام قاعدہ و قوانین معطل ہیں، اور ان کی جگہ ولایت فقہ قائم ہوئے گی، اور یہ نائب امام ان کی جگہ قائم کریں گے۔ تاریخ میں متعدد شیعہ علماء نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے امام سے غائبانہ مختلف جگہوں پر ملاقات کی ہے، مگر عصر حاضر کے ایک بہت بڑے المجتہد امام احمد نے اپنی کتاب ولایت فقہ میں ان تمام دعووں کو ڈینائی کیا ہے اور کہا ہے کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں۔ مگر بہرحال آج تک بھی شیعہ امامیہ جو ہیں وہ بہت یقین رکھتے ہیں کہ جو مہدی وقت آخر ہیں وہ محمد بن حسن بن علی بن محمد بن علی رضا بن موسیٰ کاظم ہیں، جن کو 12واں امام بھی کہا جاتا ہے۔ حاضرین و حضرات، افریقہ میں ایک ایسا دجال اٹھا کہ اس نے المواحدین کے نام سے ایک موومنٹ شروع کی۔ بہت بڑا فاتح دلیر شخص تھا، اس نے اپنی مہدویت کا اعلان کیا۔ محمد بن تومر اس کو کہتے ہیں، محمد بن تومر، اور اس نے 40 سال حکومت کی اتفاق سے، اور پورے زور سے حکومت کی اور پورے غلبے میں رہا، اور یہ آیات قرآنی اپنے اوپر وحی کی داستانیں بھی سنایا کرتا تھا، اور اپنے آپ کو مہدی آخر زماں بھی کہا کرتا تھا۔ بہت دیر کے بعد اس کے بیٹے کو پھر سلطان یوسف بن تاشفین نے، جو المرابطین کے سردار تھے، انہوں نے اسے قتل کیا۔ حاضرین حضرات، حسین بن منصور حلاج کا نام تو سنا ہوگا، موصوف بھی مہدویت کے کلیمنٹ تھے۔ موصوف کے بارے میں بھی ابھی بھی بڑے لوگ حلاج کو بڑا خوبصورت انسان مانتے ہیں، اس کی شاعری کو تھوڑا سا مقتدر بھی مانتے ہیں، شاعر بھی تھے۔ ان کو ساحر سوس بھی کہتے ہیں کہ انڈیا میں کافی عرصہ رہے، وہاں سے بہت ساری ٹیکسٹیں بھی سیکھی، الوہیت کے بھی قائل تھے، اور اس درجہ کے مہدی ڈکلیئر ہوئے کہ اپنے گھر میں کعبہ کا نقشہ بنایا اور کہا کہ جو اس کا چکر لگا لے وہ سمجھو اس نے اصلی خانہ کعبہ کا چکر لگا۔ جنید بغداد اور دوسرے علماء اسلام کے فتوے سے ان کو قتل کیا گیا، مگر ان کی کہانی اب بھی سرمستیوں کے اور داستان میں ایک بڑی نمایاں عنصر رکھتی ہے، اور لوگ منصور بن حسین بن منصور حلاج کو حسین کے نام سے تو نہیں جانتے، مگر منصور حلاج کے نام سے سب لوگ اسے جانتے ہیں۔ اس کے بعد عبید اللہ مہدی العبیدی، یہ ایک اور تھے۔ المعز بن منصور فاطمی عبدی، یہ صاحب بھی زمانے میں اٹھے۔ حسین بن زکریہ بن بہرویہ، یہ بھی تھے۔ احمد بن عبداللہ بن ہاشم ابو العباس میں سے تھے۔ عباس نامی شخص 710 ہجری میں ظاہر ہوا، قتل ہوا۔ محمد بن حسن المہدی القائم بامر اللہ، یہ وہی محمد بن حسن ہے جو پہلے جس کا ذکر ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ایک اور بڑا تخریب کار اٹھا، یہ تمرتاش بن نوین جوبان تھا۔ اس کا اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں، مگر مزے کی بات سنیے کہ ایسے لوگ، آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں بھی ایک سلسلہ اویسیہ چل رہا ہے، بڑے بڑے پیر فقیر اویسیہ سلسلے میں بیعت ہوتے ہیں۔ یہ جب کسی کو کوئی کسر رہ گئی ہو نا سلسلوں میں، تو وہ اپنے آپ کو اویسیہ سلسلے میں باندھ لیتا ہے۔ اویسیہ سلسلہ ہے کیا؟ نہ کسی کا اویس سے کوئی واسطہ ہے، نہ کوئی تعلق ہے، مگر جیسے حضرت اویس نے بیعت کو غیبت میں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی تشریف نہیں لایا اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے، تو آج کے بڑے بڑے پیر فقیر جو ہیں نا، اپنے آپ کو غیبت میں جا کے اویسیہ سلسلے سے منسلک کرتے ہیں کہ ہم نے دراصل بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا حضرت علی کرم اللہ وجہ سے خواب میں کی۔ ہماری قوم بڑے خواب دیکھتی ہے۔ ہم نے ایسے سارے دعوے بے شمار آپ کتابوں میں لکھے ہوئے پائیں گے۔
جب پیروں فقیروں کو اپنی گدی میں کچھ کمی لگتی ہے تو وہ اویسیہ بھی ایڈ کر لیتے ہیں ساتھ. جب بھی تھوڑی سی کمی آئی نا ایک آدھ سلسلے کی، قادریہ، چشتیہ، اویسیہ، رحمانیہ، کریمیہ، تو وہ ایک سلسلہ اور جو ایڈ کر لیتے ہیں وہ اویسیہ. اویسیہ as such does not exist. There is no such thing. تو تمرتاش بن نوین جوبان نے ایک عجیب و غریب بات کی کہ مجھے خواب میں آ کے اہل بیت قرار دیا. یہ بھی ہے. بس تو آج کل ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہیں وہ ذاتیں بدلنے میں مہارت رکھتے ہیں، اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ پتہ نہیں کس خاندان کے تو کس خاندان میں آ گئے. جیسے ہمارے انڈیا میں جب لوگ ٹرانسفر ہوئے پاکستان کی طرف تو وہاں میر سادات کے لیے بولا جاتا تھا اور مرزا جو ہے وہ مغلوں کے لیے بولا جاتا تھا. تو بہت سارے لوگ میرٹھ سے ایسے آئے جن کی بات اللہ جانتا تھا، مگر وہ یہاں آ کے تمام کے تمام میر صاحب کہلائے، اور اب سادات کو خاصا مشکوک کر دیا ان لوگوں نے. ان کے بعد ایک حسن بن عبداللہ خلافی الحسینی تھے. توزر کی نسبت سے مغرب اقصیٰ میں توزیری نمودار ہوا اور قتل ہوا. ایک اور مہدی اٹھے، شیخ شمس الدین محمد بن احمد الفریانی المغربی تھے. شیخ ابو العباس احمد بن عبداللہ سجل ماسی تھے. ابن مہلی کے نام سے مشہور 1022 میں قتل ہوئے. اور اب بہت ساری لسٹ ہے، ہزاروں کی ہے، مگر میں نے کچھ نمائندہ لوگ چنے ہیں. مگر ایک انڈیا کے بھی تھے، انڈیا میں جو سب سے مقتدر مہدی گزرے ہیں، یہ جونپور کے سید محمد بن یوسف جونپوری ہندی کہلاتے ہیں. انہوں نے مہدویت کا دعویٰ کیا. بلکہ شیخ شہاب الدین سہروردی نے عوارف المعارف میں ان کا ذکر بھی کیا، اور انہوں نے تھوڑا سا لگیا جیسے مرزا غلام احمد تھے، انہوں نے مہدویت کا دعویٰ تو ساتھ نبوت کا ایک بڑا دعویٰ کر دیا تھا، اس لیے چھوٹا ذرا محل نظر ہوا. تو انہوں نے بھی وہی کا دعویٰ کیا سید محمد بن یوسف نے، اور ان کے پیروکاروں کو مہدویہ اور قتالیہ کہتے ہیں. قتالیہ اس لیے کہتے ہیں کہ جو نہ ان کو مانتا اسے قتل کر دے. یہ اتنا شاندار مہدی تھے کہ جو ان کے ماننے والے تھے، اگر کوئی شبہ بھی کرتا کہ مہدی نہیں ہے یا کوئی کہہ دیتا بھائی میں مہدی نہیں مانتا، اسے فوراً قتل کر دیتے. تو ان کا نام بھی مہدویہ اور قتالیہ پڑ گیا. آج بھی ان کے پیروکار ہندوستان میں موجود ہیں.